الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ زمین اور آسمان کی بناوٹ اور پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ عیسوی کیلنڈر کا ایک سال اور مکمل ہوا اور دوسرا سال شروع ہوا۔ اس طرح ہم 2026 میں اس وقت ہیں۔ دیکھا جائے تو عمومی طور پر دو کیلنڈر دنیا میں بہت مشہور ہیں۔ ایک کیلنڈر وہ ہے جو ہجری کیلنڈر ہے اور دوسرا کیلنڈر وہ ہے جو عیسوی کیلنڈر ہے۔ ہجری کیلنڈر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کی طرف منسوب ہے اور اس کا پہلا مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔ عیسوی کیلنڈر کی جہاں تک بات ہے تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام دسمبر پر ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ دونوں کیلنڈر اور دونوں جنتریاں ہمارے روز و شب کے معمولات میں ہیں۔ سال کا آنا اور جانا اور دن اور رات کا بدلنا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ سلسلہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یعنی جب تک اللہ رب العزت چاہیں گے اس وقت تک یہ پورا نظام قائم و دائم رہے گا۔ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے، خاص طور سے دو باتیں۔ ہر ایک آدمی سے وہ دو باتیں نیا سال مانگتا ہے اور اس سے مطالبہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ماضی کا جائزہ، اور دوسری بات یہ کہ آئندہ کا پروگرام، یعنی ماضی میں گزشتہ سالوں میں، گزشتہ زمانے میں، گزشتہ دنوں میں، گزشتہ گھنٹوں میں اور لمحات میں جو ہم نے کیا ہے اس کا جائزہ لیں کہ کیا وہ فائدے کی چیزیں تھیں یا نقصان کی چیزیں تھیں، اور آئندہ کے لیے کیا ہم نے منصوبہ بندی کی ہے، کیا پروگرام بنایا ہے، کیا لائحہ عمل طے کیا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جو انسان کو کامیابی تک پہنچاتی ہیں اور اس کی منزل کو ترقی سے ہمکنار کرتی ہیں۔ اسی کو دوسری زبان میں محاسبہ کہا جاتا ہے۔ محاسبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جائزہ لیتا رہے کہ نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے۔ محاسبہ تجارت میں، محاسبہ تعلیم میں، محاسبہ عبادات میں، محاسبہ عقائد میں، محاسبہ اخلاق میں، محاسبہ معاملات میں، بلکہ زندگی کے ہر جزئیے میں اور ہر حصے میں یہ محاسبہ ہوگا تو پھر زندگی کامیابی کی طرف جائے گی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بڑے زور شور کے ساتھ کہنا شروع کیا، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ جائزہ لیا انہوں نے ایمان کا کہ ایمان کی جو کیفیات ہونی چاہیے تھیں، ایمان کے اندر جو ترقی ہونی چاہیے تھی، وہ ترقی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو جائزہ لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس طرح سے انہوں نے اپنے لیے وہ ترقی کے اصول طے کیے جس کے ذریعے سے وہ آئندہ دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں اور آخرت کو بھی بنا سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ جائزہ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو، دن اور رات کے سارے ایام کو تولو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ قیامت کے دن جب محاسبہ کیا جائے گا ایک ایک جزئیے کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک پل کا، تو اس وقت انسان سے جواب نہیں بن سکے گا۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں محاسبہ کرو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم، اور خود اپنے اعمال کا جائزہ لو، خود اپنے اعمال کو تولو کہ یا اللہ کے لیے ہیں یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہیں،
یہ وزنی ہیں یا ہلکے ہیں قبل اس کے کہ انہیں تولا جائے. یہ جب جذبہ ہوگا اور اس جذبے کے ساتھ ہم نئے سال کا آغاز کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارا یہ سال بہت اچھے انداز میں گزرے گا. جب بھی نیا سال آتا ہے تو ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے گویا کہ اپنی عمر کے اتنے مرحلے پورے کر لیے، اپنی زندگی کا اتنا حصہ طے کر لیا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم نے گویا کہ اپنے آپ کو موت سے اتنے سال قریب کر لیا یا قبر سے اتنا حصہ اپنے آپ کو قریب کر لیا. خوشی کے ساتھ ساتھ اس پہلو کو بھی اگر ہم ذہن میں رکھیں گے کہ موت آنے والی ہے، قبر سے ہماری نزدیکی بڑھ رہی ہے، تو پھر انسان کی زندگی صحیح رخ پر گزرے گی. اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ حشر میں اشارہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر انسان غور کر لے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہمیں یہ لمحات دیے ہیں، ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے. اور اس زندگی کے بارے میں جیسا کہا گیا یہ آخرت کی کھیتی ہے. اس زندگی میں ہم جیسا کام کریں گے اسی قدر اس کا نتیجہ ہمارے لیے اس زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں ہمارے لیے ظاہر ہوگا. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں. قرآن کریم کے سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ اس طرح بھی مبذول فرمائی ہے اور کہا ہے کہ ہم پوچھیں گے قیامت کے دن کہ ہم نے تم کو عمر دی تھی، تم نے اس عمر کے اندر اپنے آپ کو اچھے بننے کے انتظامات کیوں نہیں کیے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو جوانی نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو مال نہیں دیا تھا؟ کیا ہم نے تم کو اسباب نہیں دیے تھے؟ کیا ہم نے تم کو علم نہیں دیا تھا؟ یہ تمام چیزیں ہم نے تمہارے لیے فراہم کی تھیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو اچھا کیوں نہیں بنایا؟ اس وقت انسان کہے گا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اے کاش اگر ہم سمجھتے اور ہم سنتے اور ہم عقل و خرد سے کام لیتے تو ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے. اس وقت یہ بھی انسان فریاد کرے گا کہ اے میرے رب ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ ہم جا کر وہاں اچھا عمل کر لیں اور پھر ہم آئیں گے تو بہت اچھے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سخت انداز میں ہے کہ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا. یہ سب باتیں ہیں، یہ باتیں بنا رہے ہو، جاؤ گے دنیا میں تو پھر تمہاری وہی کیفیت ہوگی. تو یہ زندگی جو اللہ رب العزت نے دی ہے، اس زندگی کے اندر ہمیں وہ کام کرنے ہیں جس کام کے ذریعے سے ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو، ہمارا رب ہم سے راضی ہو. زندگی کے جو لمحات گزر گئے ان کی طرف نظر نہ کر کے بلکہ ان کا جائزہ لے کر آئندہ کے لیے جب منصوبہ بندی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح انعامات کا فیصلہ ہوگا. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی پاپ میں گناہ میں گزری، لیکن انہوں نے توبہ کی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اندر ایسا انقلاب پیدا کیا کہ وہ اللہ کے ولیوں میں شامل ہو گئے. جس وقت انسان انقلاب کا فیصلہ کر لے، تبدیلی کا فیصلہ کر لے، اس وقت وہ تبدیلی اس کے اندر آ سکتی ہے. یہ تو بالکل نہیں انسان کے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاپ کتنے ہیں، ہمارے گناہ کتنے ہیں، ہماری لغزشیں کتنی ہیں، ہماری خطائیں کتنی ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اگر آسمان کی بلندیوں تک تمہارے گناہ پہنچ جائے پھر بھی تمہاری بارگاہ میں آؤ گے تو ہم تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. لہٰذا اگر ہم نئے سال کا جشن مناتے ہیں اور لوگ مناتے ہیں تو ایسے موقع پر ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا بھی ہے، ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اگر یہ بات ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں گے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں عام طور پر لوگ غفلت میں رہتے ہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں عام طور پر لوگ غفلت میں رہتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ایک صحت، اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت دی ہے، انسان کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے، اس صحت پر شکر ادا کرنا چاہیے. بلکہ حدیث میں تو آیا ہے کہ روزانہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے. کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ. کیسے صدقہ وہ ادا کرے گا؟ آنکھ کو اس کام کے لیے استعمال کیے، کرے کان کو اس کام کے لیے استعمال کیے، کرے پیر کو اس کام کے لیے استعمال کیے، ہاتھ کو اس کام کے لیے استعمال کیے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو یہ اس کا صدقہ ہے. تو انسان جب اس طرف ذہن میں رکھے گا تو دو نعمتیں ہیں، ایک صحت کی نعمت ہے اور دوسری طرف فارغ البالی کی نعمت ہے، یعنی خالی اوقات ہیں، ان میں اچھے اعمال کر کے ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. حدیث پاک میں صاف آیا ہے اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. یہ جو زندگی ملی ہے ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد بندی کر دی ہے. دیکھو یہ جو زندگی ہے اس کو موت سے پہلے غنیمت جانو. دیکھو جو مشغولیت سے پہلے تم فراغت کے اوقات کو غنیمت جانو. یہ صحت ہے، اس کو تم مرض سے پہلے غنیمت جانو.
یہ جو فارغ البالی، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالداری ہے یا بے نیازی ہے، اس کو فقر و فاقے سے پہلے غنیمت جانو، اور یہ جو جوانی ہے اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جب یہ چیزیں تمہارے اندر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سال کو جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کو بہت اچھے انداز میں گزارنے کے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔